الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد لفظاً حرفاً ہمارا سفر جاری رہا، اور آج الحمدللہ رب العالمین تیسرے پارے کا آغاز ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 ناظرین کرام آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن کا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کوئی تو اس قدر فضیلت کا حامل پیغمبر ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے خود ہم کلام ہو کر بات کی، اور کئی ایسے تھے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کئی دوسرے حوالوں سے ان کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ رب العزت نے روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہیں تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں جھگڑتے، مگر اللہ کا اسلوب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف رائے سے روکے، سو انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی روش اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال و متاع ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور تیسرے پارے کا آغاز ہے جس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان نبوت و رسالت پر جو بھی درخشندہ ستارے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ آسمان پر جب ہم نگاہ اٹھاتے ہیں، اگر رات کا وقت ہو تو تمام ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں میں سے کچھ تو زیادہ چمکتے ہیں، کچھ کم چمکتے ہیں، لیکن ہیں تمام کے تمام ستارے۔ اور اسی آسمان پر ناظرین کرام رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ستاروں کی جھرمٹ میں چاند بھی ہوتا ہے جو اپنی بھینی بھینی روشنی سے پوری رات کو منور کرتا ہے۔ پھر ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو آفتاب نظر آتا ہے جو ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام اسی طرح دیکھیے گا کہ آسمان نبوت اور رسالت پر کوئی آدم ہے، کوئی نوح ہے، کوئی ابراہیم ہے، کوئی اسحاق ہے، کوئی اسماعیل ہے، کوئی موسیٰ ہے، کوئی عیسیٰ ہے، اور کوئی آفتاب رسالت محمد رسول اللہ ہے۔ ناظرین کرام یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، کوئی زیادہ چمکتا ہے، کوئی کم چمکتا ہے، لیکن ہیں تمام کے تمام درخشندہ ستارے۔ تو ناظرین کرام آج اس سبق میں اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے لیے کیا زاویے ہیں سوچنے کے اور عمل کے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے جن کی گفتگو کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام صدائے قرآن کے مفتی ہیں، مفتی صدائے قرآن ہیں، ڈاکٹر مفتی امداد اللہ فرید محمود۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو کہ مفتی بھی ہیں، امداد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، فرید بھی ہیں، اور ناظرین کرام یہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہیں
کہ یہ حافظ القرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی گہری نظر ہے لغت القرآن پہ بھی اور معانی قرآن پہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، کیف الحال؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آج بڑی باکمال شخصیت ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائی ہیں، منڈی بہاؤالدین سے ہمارے مہمان ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن کا ایک خاصہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کا اختتام بھی ذکر صاحب قرآن سے ہو، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت بھی پیش ہوں۔ تو آج وہ بڑے وارفتگی کے ساتھ گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نعت کی صورت میں، کلام کی صورت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں جناب محمد زرغام حیدر، جو کہ ماشاءاللہ خوبصورت ثنائے رسول کرتے ہیں، اور اتنی وارفتگی سے اتنا سوز ہے ان کی آواز میں کہ آپ سنیں گے تو ماشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ جیسے سحر طاری ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک ہیں؟ اللہ خوش آمدید منڈی بہاؤالدین سے آپ ہمارے مہمان بنے ہیں۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد فرید محمود، تیسرے پارے کا الحمدللہ آغاز ہو گیا۔ الحمدللہ۔ ایک وہ دن تھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے الحمد سے بات شروع کی تھی۔ اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی شکر کے ساتھ اور بھی دعا کرتا ہوں، یہ آرزو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ والناس تک مجھے صحت والی زندگی دے، اور یہ پورے قرآن کی صدا ہم سب جو کہ آن بورڈ ہیں، آپ بھی کیمرے پہ بھی، ادھر پی سی آر میں، ایم سی آر میں میاں عثمان صاحب بیٹھے ہیں آرڈیو پہ، اور نعمان صاحب، میاں مشتاق صاحب، جناب احمد ساہی صاحب جو سی ای او ہیں، تمام مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ آج تیسرے پارے کا الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے۔ ادھر عمران بیٹھے ہیں، شبیر بیٹھے ہیں کیمرے پہ، یہ ساری میری ٹیم ہے۔ کبھی رانا عابد ہوتے ہیں، کبھی کمیل ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ ساری میری ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، میاں عثمان صاحب کو سلامت رکھے، جو اس طرح روزانہ صبح کو ہم بزم سجاتے ہیں، اللہ اس کو قبول و منظور بھی فرمائے۔ آمین۔ تو جناب ڈاکٹر مفتی امداد صاحب، تیسرے پارے کے آغاز میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کیوں اور کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، گرامی قدر استاد محترم اور ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں اس پبلک نیوز کی طرف سے اپنے شکریہ کے الفاظ ان کے چیئرمین میاں مشتاق صاحب اور جناب احمد ساہی صاحب سی ای او، اور اس کے ساتھ پروڈیوسر حضرات اور تمام جملہ جتنے بھی یہاں پر جو کام کر رہے ہیں انتظامیہ میں، ان سب کو میں اس تیسرے پارے کی ابتدا پر مبارک دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج تیسرے پارے کی ابتدا کرنے کے لیے توفیق بخشی۔ الحمدللہ۔ میں کیوں نہ اس پر شکر گزار رہوں، کیونکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ سب سے عظیم ترین کلام اللہ کی کلام ہے، جس کو پڑھنے کے لیے بھی وہ سوز اور دل اور اخلاص چاہیے کہ جس سے اس کو پڑھا جائے تو یقیناً یہ اپنے پڑھنے والے کو اور سننے والے کو بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے 9 سال صرف قرآن کی سورۃ بقرہ پر لگا دی، اور پھر جب انہوں نے اس کی تکمیل کی تو اونٹوں کے اونٹ تعداد کے اعتبار سے متعدد ذبح کر ڈالے اور خوشی کا اظہار کیا، جشن منایا۔ تو اس اظہار خوشی کو مسنون کہا جائے بھی عصر حدیث کے تحت درست ہے۔ بہرحال میں اس موقع پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس پروگرام کے تھرو، اس پروگرام کی وساطت سے ہمیں دینی گفتگو کا موقع دیا۔ جہاں تک انبیاء کرام کی درجہ بندی ہے، یہ درجہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ درجہ بندی کسی بندوں کی یا کسی امتیوں کے اظہار خیال سے نہیں دی گئی، بلکہ
اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ مجھے اپنے انبیاء میں فضیلت نہ دو، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ مجھے بعض انبیاء پر فضیلت مت دو، تو یہ تعارض نہیں ان آیات میں کہ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ یہ آپ ورفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا. جی. یہ اور اسی آپ میں کا ذاتی فقر ایک تھا. خوبصورت جملہ آپ کے جملے کے ساتھ کہ جیسے آپ نے شروع میں گفتگو میں فرمایا کہ تمام انبیاء کرام درخشندہ ستارے ہیں، تو میں اسی آپ کی اس الفاظ کو قرآن کی آیت کا جامع کیوں نہ پہنا دوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ارشاد باری ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اپنے حبیب سید المرسلین کو ان تمام درخشندہ ستاروں میں سب سے بڑا ستارہ سورج ہے جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، سبحان اللہ. سراج منیرہ بنا کر پیش کیا ہے. تو یہاں تفضیل انبیاء کرام سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تفضیل انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنی رائے سے تم کسی نبی پر فضیلت مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نبی کی شان میں کوئی کمی آ جائے. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء میرے بھائی ہیں، اور میں انبیاء کرام میں یونس بن متا کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر صحابہ کرام میں ایک تفضیلی بحث ہو رہی تھی، اور اس تفضیلی بحث کے اندر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تفضیلی بحث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کے متعلق، جب یہ بات صحابہ کرام کے درمیان ایک دوسرے پیغمبروں کے القاب پر بحث ہو رہی تھی، اور ہر شخص اپنے اس پچھلے مذہب کے مطابق جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی لقب دیے ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَقَلَّبَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا، کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کی، مگر اس ایک جملے کے ساتھ کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر کیا خوبصورت جملے کے ساتھ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قوسین اور تیر کے درمیان یعنی ایک بال کا فاصلہ ہوتا ہے. جب تیر کمان کو جب تیر کو کمان کے اوپر رکھا جاتا ہے اور نشانے پر رکھنے کے لیے وہ تھوڑے سے بال پر اس کو برابر کرتا ہے تاکہ نشانہ صحیح لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ تو پھر بھی کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہے، میرے محبوب کا تو اتنا بھی فاصلہ نہیں تھا. سبحان اللہ. پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، کہ میں نے پھر اپنے حبیب سے کلام کی اوحا کے ساتھ، یعنی ایسی کلام کی جو ڈائریکٹ براہ راست تھی. حالانکہ طور پر تو تجلی ہوئی، اور اس تجلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا انا ربک فاخلعنا علیک، کہ اپنے جوتے بھی اتار اے موسیٰ، یہ مقدس جگہ ہے. مگر میرے محبوب جب آسمانوں پہ گئے تو جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، اور اپنی زلفوں کے ساتھ جب سجدے میں تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. میں نے اپنے کلام سے پھر بالمشافہ میں نے اپنے حبیب کو ایسا مقام بخشا، ایسی ملاقات بخشی کہ صرف میں نے کلام نہیں کی بلکہ مجلس بھی ایسی دی کہ جس مجلس میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی حجاب نہیں تھا. اور پھر محبوب اور محب ایک دوسرے میں اتنے قریب تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی اس آنکھ نے جو میرا دیدار کیا، اس میں آنکھ نے اس نور کو دیکھ کر سورج کی طرح ٹکی نہیں باندھ لی یا چندیاں نہیں ہو گئے، بلکہ آنکھیں کھلی رہیں، جھپکا نہیں. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی اور نہ آنکھ اپنے دیکھنے میں طغا ہوئی. جیسے کہ یوسف کو دیکھ کے زلیخا کی عورتوں نے ان ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم کہہ دیا. ایسا نہیں، میرے محبوب نے آنکھ بھر کر مجھے دیکھا. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا اس آنکھ سے؟ کہا آنکھ تو صرف ایک طرح سے دیکھتی ہے، مجھے ادراک کے ربی اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا کہ صرف آنکھ نے نہیں، جسم کے بال نے اللہ کی رویت کا ادراک کیا. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو کلیم اللہ تھے کہ اللہ سے کلام کرتے تھے، کوئی شک نہیں موسیٰ کلیم تھے، بہت کلام کی اللہ سے۔ ایسے ہی پھر دوسرے پیغمبر حضرت نوح کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نوح کا لقب نجی اللہ ہے، نجی اللہ کہ جنہیں اللہ نے پھر کشتی سے پھر نجات بخشی۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ کہا کہ وہ با صفا تھے، جو صفا و مروہ کے نام سے جو چوٹیاں آج مشہور ہیں۔ ایسے ہی حضرت حوا کو مروہ کی ایک خوبصورت تشریح کے ساتھ لقب دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لقب کے ساتھ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے، کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہو گئے اور آپ نے کہا جانتے ہو سب انبیاء کے لقب آپ نے بتا دیے، میرا لقب کیا ہے؟ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور حبیب جو ہے خلت سے اوپر ہوتا ہے، خلیل سے اوپر ہوتا ہے۔ حبیب یہ محب کے وہ درجے اور راز ہیں جن رازوں میں پھر جو راز آپس میں جو بٹتے ہیں وہ اللہ اور رسول اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ تفرق نہیں ہے، اس کو لا نفرق بین احد من رسلی جو سورۃ بقرہ کی آخری آیت آئے گی اس کے تحت اس کو ہم تفرق بین الانبیاء نہیں کہیں گے، بلکہ یہ انبیاء کرام کی عین شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اسی کے مطابق اس شان کو پیش کیا جائے، اپنی مرضی سے مت پیش کیا۔ یہ تفرق نہیں، یہ امتیازات رسالت ہے اور تخصصات نبوت رسالت ہے۔ بالکل ایسی ہے، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے جس روانی سے ماشاءاللہ گفتگو کی میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء اور رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ ان کی شان ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آسمان پر ہوتے تمام ستارے ہیں، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم چمکتا ہے، لیکن ہیں تو تمام ستارے، ہم سب کو ستارے ہی کہتے ہیں اور تمام درخشندہ ہوتے ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑے والہانہ انداز میں وارفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ پروگرام صدائے قرآن میں قرآن کریم کے تیسرے پارے کا آغاز ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین کرام میں جناب ڈاکٹر مفتی امداد فرید سے مزید گفتگو کروں، میں ایک نام بھول گیا تھا اپنی ٹیم میں سے شکریہ ادا کرنے کے لیے، جناب محمود جو کہ کیمرے پہ ہوتے ہیں، میں ان کا نام بھول گیا تھا، میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آگے اس سبق میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، نشانیاں بھی عطا کی، معجزات بھی عطا کیے، پھر روح القدس سے ان کی مدد کی۔ اس کو ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے کھول کے رکھیے کہ ایک تو نشانیاں عطا کی، جی اس سے مراد تو معجزات ہیں، معجزات، جی روح القدس سے ان کی مدد کی، یہ کون سی مدد تھی اور کیسے ہوئی؟ جی استاد محترم، یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ روح القدس کی پہلے تشریح ہمیں ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ روح القدس کون ہے، جی بالکل، جس کا ذکر سورۃ قدر کے اندر بھی۔ ویسے میں رشک بھی کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کے ناظرین کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایسے ایسے نکات جو کہ کتابوں میں نہیں ملتے، یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں، ان پر اہل علم گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ پہلے روح القدس کو سمجھنا چاہیے۔ جی روح القدس کی بڑی خوبصورت تشریح تو ایک تو قرآن کی آیت سورۃ قدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ وہاں ملائکہ کو الگ شمار کیا گیا عام، لیکن روح القدس کا ذکر الگ کیا گیا ہے۔ صحیح۔ وہاں تو سب سے واضح دلیل اس آیت کی تشریح میں موجود ہے کہ اس سے مراد روح القدس جبریل امین مراد ہے۔ جبریل امین اولو العزم فرشتوں میں سے ہیں، اور یہاں پر جو اب یہ ایدنا بروح القدس، اس میں بھی علماء کرام نے یہی تشریح کی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل امین ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس کی تشریحات جو تفہیمات الہیہ میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں ان کے اندر انہوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام کی کہ ایسی کوئی خصوصی رحمت کی تھی کہ جس میں ان کے الفاظ ہی اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ جو دین کو، قرآن کو تدبر و تفکر سے پڑھتے ہیں اور اخلاص سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں،
اس پروگرام کو بھی اور اس پروگرام کے کرنے والے اگر اخلاص کے ساتھ اپنے اس میسج کو جب امت تک پہنچاتے ہیں تو اس وقت ایک خاص بشارت ہے ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انہوں نے ان ذخیرہ احادیث کے نچوڑ سے یہ بات ثابت کی کہ آسمان معلّہ پر کچھ بزرگ ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان فرشتوں میں جو جس میں حاملین عرش بھی ہیں، جن میں حافین حول العرش بھی ہیں۔ حافین حول العرش الگ ہیں، حاملین عرش الگ ہیں، آسمان معلّہ کے فرشتے الگ ہیں، بیت المعمور کے فرشتے الگ ہیں، ہر آسمان پر الگ الگ فرشتے موجود ہیں، لیکن ان میں کچھ بزرگ ہستیاں فرشتوں کی موجود ہیں۔ ان میں بعض نے اس کو روح بھی قرار دیا ہے، اور حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی کے جو الفاظ ہیں جن کو میں اپنی تشریح کے اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ ہستیاں 24 گھنٹے اللہ کے حکم کی تابع ہو کر اپنی نوری تجلیات سے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ اچھا 24 گھنٹے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ امت بندوں سے اپنی توجہ نہیں ہٹاتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے صالحین پر، جی صالحین پر، مومنین پر، انبیاء پر، تو وہ حضیرت القدس جو عرش کا خزانہ ہے، عرش کے اندر ایک حضیرت القدس ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور یہ صحیح حدیث بخاری کی اس روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی اس کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ سنداً درست ہے جو بات میں کر رہا ہوں۔ تو وہ حضیرت القدس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شعاعیں نور کی وہاں سے روحوں کو جو انسانی جسموں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کا کنیکشن رکھا ہوا ہے، اور وہ اس نوری روح کے کنیکشن سے انسان چل رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس حضرت القدس کی اس نور کی روشنی کے ساتھ اس کو منسلک کیا جاتا ہے، جس روح کو پھر نور کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں روح کو نور بھی کہا گیا ہے، اور روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تجلی ہے، اللہ کا حکم نور شعاع پروردگار ہے جو حضرت موسیٰ کو طور پر ملتی ہے، یا پھر انبیاء کرام کو ایدناہ بروح القدس کی شکل میں، جبرائیل کی شکل میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی تائید ایزدی ان نوری ہستیوں کی اس توجہ سے اس کو بہم میسر ہوتی ہیں، جس کی دلیل سیدنا حسان رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت، کہ جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور حضور فرماتے تھے کہ میری مدح کرو، سبحان اللہ، نعت رسول پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی تائید و سند حضرت حسان سے جا کے ملتی ہے، یہ شجرہ ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ یہ مدحان رسول اگر صحیح معنی میں اخلاص اور تقوی کے ساتھ اور اخلاص دل کے ساتھ حضور کی جو ہم اور حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی حمد پیش کرتے ہیں، یہ حسان کی اس تائید کے ساتھ شریک ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو یہ دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس روح قدس، چاہے وہ جبریل امین ہیں یا روح القدس وہ ہستیاں ہیں جن کو تو نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس کی تائید نوری اور علمی اور الہامی قوت کے ساتھ اس کو عطا کر۔ جہاں حضرت جبرائیل اگر حضرت عیسیٰ کے ساتھ تائید بن کے چلا کرتے تھے اور معجزات دکھایا کرتے تھے، وہاں اللہ نے میرے نبی کی امت کو بھی وہ امتیاز بخشا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ یہ رسالت و نبوت قد انقطع الوحی، وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ اب میرے اوپر آنے کے بعد اب جبرائیل کسی کے اوپر آ کر وحی نہیں کریں گے، لیکن مبشرات و منذرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سے ثابت ہیں کہ جبریل امین میرے ایک ادنی امتی پر بھی اپنا الہام جاری کریں گے۔ اللہ کی طرف سے وہ حکم تائید ایزدی کی شکل میں، مدبرات امر کیونکہ فرشتے ہیں اور کوئی مخلوق نہیں۔ قرآن پاک میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ مدبرات امر جو تدبیر امور کرتے ہیں وہ اللہ نے صرف فرشتوں کو مقرر کیے ہے، اور ان میں سب سے بڑی تدبیر کرنے والے الہامی فرشتے حضرت جبریل امین ہیں جو مؤمنین کے دلوں پر ان کے فہم پر اپنی اللہ کی طرف سے نوری تجلیات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست تشریح ہے کہ جس سے روح القدس سے مراد جبریل امین کی اب حضرت عیسیٰ کی جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم کی ہم نے روح القدس سے مدد فرمائی، جی اب اس پہ آ جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت روح القدس نے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے جن میں جب وہ کسی کوڑی کے مرض کو ہاتھ پھیرتے تو حضرت جبریل امین کی تائید ان کے ساتھ ہوتی تھی، حتیٰ کہ کوئی شخص ان سے ملتا تو ان کو کہتے کہ تمہارے گھر کے اندر تم کیا کھا کے آئے ہو، وہ بھی بتا دیتے تھے، تو وہ بھی تائید ایزدی حضرت جبریل امین کی وہ مدد سے حاصل ہوتی تھی۔ اس سے جبریل کی ذاتی مدد مراد نہیں ہے،
اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ تائید ایزدی ہے جو اس نوری مخلوق کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باہم پہنچائی جاتی تھی، اور آپ کے قدم بقدم جہاں بھی آپ علیہ السلام چلتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت روح القدس جبریل امین بھی ساتھ رہا کرتے یہ تو مفتی صاحب میں عرض کروں گا کہ تجلیات کی یہ جو عطا ہے جی یہ تو تمام انبیاء پہ ہوئی ہے، جی بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر کیوں کیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح القدس کے ساتھ؟ اس میں میرے ناقص علم کے مطابق تو یہی بات ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتوں کے کوئی بھی ایسا عمل جو بھی ہوا ہے، جہاں کہیں بھی حضرت موسیٰ کو اگر دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آگے نمرود میں جہاں کہیں بھی اگر تائید ایزدی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یا جبریل امین کو ان کی مدد کے لیے پہنچایا۔ تخصص کے ساتھ اس لیے تو نہیں ذکر کیا گیا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے مدد کی کہ آپ کو بن باپ کے پیدا کیا گیا؟ ہاں بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے اور بالکل درست جی ثابت ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس کے علاوہ جو قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جب ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جسد خاکی سے جب ان کے نوازا تو اس وقت حضرت جبرائیل کی پھونک کے ذریعے سے ان کو عطا کیا گیا۔ بہت ہی خوبصورت دلیل اور بہت ہی زبردست حضرت یہ ایمان میں اور علم میں ایک آپ نے ایک اضافہ اور تازگی بخش دی ہے۔ جزاک اللہ حضرت استاد محترم، ماشاءاللہ۔ میں تو اس کی تشریح ویسے نہیں کر سکا جیسے کہ آپ نے کر دی اور حق ادا کر دی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ جیتے رہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن اور ماشاءاللہ کتنی علمی گفتگو ہو رہی ہے اور مفتی صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں روح القدس کی آپ کے سامنے شرح رکھی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا کرے اور اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں ہم دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں اور پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں اللہ رب العزت کے کلام اللہ پر ہم پوری ترتیب اور تسلسل سے اپنے سفر پہ گامزن ہیں، اور آج الحمدللہ پروگرام صدائے قرآن میں تیسرے پارے کا آغاز ہوا ہے، جس کی ابتدا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اور بعض کی ہم نے روح القدس سے مدد کی ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بطور خاص امتیاز اور تخصص کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا وہ اسی پیرائے میں کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے جب پیدا کیا تو مریم کے بطن میں جو روح پھونکی تھی وہ روح القدس کے ذریعے ہی تو روح پھونکی تھی کہ وہ ان کی تخلیق کا پروسیس شروع ہوا تھا۔ مفتی صاحب، آگے ارشاد ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد جو لوگ واضح نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ کبھی اختلافی رائے نہ رکھتے، کبھی نہ جھگڑتے، لیکن اللہ نے اپنا ایک اسلوب رکھا ہے، ایک آپشن دی ہے۔ دیکھیں، انسان کے سامنے دو آپشن رکھ دی ہیں، ایک نیکی ہے ایک بدی ہے، اس کو اپنا لو یا اس کو اپنا لو، اور پھر انسان کی انٹلیکٹ پہ اللہ نے معاملہ چھوڑ دیا ہے، انسان کی دانش پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس آزادی کی بنا پر ہی انسان اختلاف کرتے ہیں، کوئی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی بہت دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی نہ لڑتے، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لے آیا اور کوئی کفر کی راہ پر چل پڑا۔ تو وضاحت کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس طرح کیوں ہوا؟ اللہ سب کو ہی ہدایت دے دیتا۔ جی استاد محترم، بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، جو قرآن کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی کہ سب کو ہدایت کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے پاس توفیق ایزدی اللہ کے پاس ہے، کسی کی ہدایت من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں تو پھر اس میں تائید ایزدی اللہ تعالیٰ کی یہ کیوں نہیں تھی کہ سب کے سب مسلمان ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو حیثیتوں سے پیدا کیے، ایک انسان کی تدبیر ہے اور ایک انسان کی تقدیر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے اعتبار سے خود مختار کیے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اعداد اس دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے اس کو اس دنیا کے اندر اس کو تخلیق کیا ہے یا پیدا کیا ہے، اور اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی تدبیر منزل کا انتخاب خود کرے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو دنیا میں ہمیں آسمان معلیٰ سے آدم کو اما حوا کو زمین پہ بھیجا، ورنہ بھیجنے کا کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ تو یہی تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان جو کہ شر اور خیر سے مرکب ہے، کیا یہ شر کی طرف چلتا ہے یا خیر کی طرف چلتا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دو راستے دے دیے۔ اب اختیار تدبیر کے ذریعے سے اس کی سرشت کے اندر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل اختیار دیا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان اپنی تدبیر منزل کے اعتبار سے اس کو اپنے ذہن اور فہم اور اپنے قلب کے اعتبار سے پاک دل اور پاک ذہن ہونا چاہیے، اور وہ اپنے ذہن میں ہر قسم کی بدگمانی سے، ہر قسم کی بدخیالی سے، برائی سے اپنے دل کو بھی پاک رکھے، اپنے دماغ کو بھی پاک رکھے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق پھر اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر اور اسلام کا انتخاب اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تقدیر تو ضرور لکھی ہے کہ اس نے کافر ہو کے مرنا ہے یا اس نے مسلمان ہو کے مرنا ہے، وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا نظام کن ہے، وہ نظام کن ہے، نظام تکوین ہے، اس میں انسان کو دخل نہیں ہے۔ ہاں، اس کو علم انسان کو جس میں دخل ہے وہ نظام شریعت وہ نظام شریعت ہے، اور اس میں کہہ دیا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، جس کو اختیار کرنا ہے کرو۔ اس لیے اس کے اسلام لانے میں اور کفر کے اندر آج کے سبق میں ایک اور بڑی اہم بات ہے اور صدائے قرآن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق کر دو، اس کے راستے میں خرچ کر دو، اس وقت سے قبل، اس دن سے قبل جب تمہاری کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، جب پھر تمہاری کوئی ریمیڈی کام نہیں آئے گی، اور کسی کا کہلاوا کام نہیں آئے گا، اور کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، تو نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس وقت سے پہلے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، سبحان اللہ، اور سیم معنی مفہوم ہے یہاں خرچ کر دو اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے، پھر تمہاری کوئی سفارش، کوئی لاڈ کام نہیں آئے گا۔ جی استاد گرامی قدر، یہاں بڑا ہی خوبصورت جو نقطہ ہے کہ خرچ کرو، اور اس خرچ کرنے میں آخر کیا وہ حکمت ہے، وہ کیا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم کر رہے ہیں کہ خرچ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو کہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ انفق یبن آدم، انفق یبن آدم ینفق علیہ یا انفق علیک، تو خرچ کر اے ابن آدم، تیرے اوپر اتنے سے بڑھ کر خرچ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک دوسری حدیث بھی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھی تھی اور میں پیسوں کو گن رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا انزحی او انزحی او انفقی، دو لفظ ہیں کہ انفحی او انزحی او انفقی، تینوں لفظ ہیں۔ انزحی اور انصحی کی عربی لغت میں معنی ہیں کہ پانی کی طرح بہا دو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، سبحان اللہ، پانی کی طرح بہا دو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، بخیل مت بنو، اور اپنے آپ کو ولا تدخل یدک فی عنقک، اپنے ہاتھوں کو پیچھے مت باندھو، ولا تجل یدک فی عنقک۔ تو یہاں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں حضرت استاد محترم کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے سب سے بہترین ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایمان میں علم میں اضافہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس طرح فرما رہی ہے کہ انصحی انزحی او انفقی، خرچ کرتی جا، ولا تحصی فیحصی اللہ الیک، اگر تو گن گن کے رکھے گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اگر تو اس کو سانپ کے بھانپ کے اور گن گن کے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے پھر اپنی رحمت سے روک دے گا، جیسے تو ڈھانپ رہی ہے اپنے پیسوں کو چھپا کے۔ اس لیے خرچ کرنے میں رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ اپنی اہل و عیال پر آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ، افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پر اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ سب بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اس جولانی پر، اس روانی پر بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ تو چونکہ پروگرام کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ ہم نے بعض رسولوں کو
بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، میں ذکر صاحب قرآن میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بعد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ان الفاظ کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان الفاظ کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ابھرتا ہے، کس کا تصور آتا ہے۔ سنیے الفاظ ہیں نبوت، رسالت، محبوبیت، برگزیدگی، قرب، وحی، شفاعت، مقام محمود، براق، معراج، سابقہ اور انبیاء پر گواہی، بشیر، نذیر، لوائل حمد، امانت، دیانت، صادق، امین، رحمت، دعاؤں کی قبولیت، آپ کے نام کی قسمیں، شہر کی قسمیں، آپ کے چہرہ انور کی قسمیں، آپ کے زلفوں کی قسمیں، اور انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، چاند 2 ٹکڑے ہونا، غیب کی خبریں دینا، سورج کو ہاتھ آپ کے اشارے سے واپس کر دینا، اور کینکریوں کا کلمہ پڑھنا، بادلوں کا سایہ ہونا۔ آپ بتائیں، اب ذہن میں کس کا نقشہ ابھرا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب منڈی بہاؤالدین سے ہمارے مہمان ہیں ناظرین کرام، جناب محمد زرغام حیدر، کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت
کی شفاعت نے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔